السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال لوگوں کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ محرم کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ کیسا ہے؟ اب یہ سوالات کہاں سے آتے ہیں اور کیوں جائز یا ناجائز کی باتیں آ رہی ہیں، اس کے بارے میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ جس طریقے سے آپ کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر دوسرے مہینے میں اور دوسرے چاند میں حلال رکھا ہے، اسی طریقے سے ماہ محرم میں بھی آپ کے لیے وہ چیز حلال ہے۔ نہ تو قرآن پاک میں کہیں ممانعت کی گئی، نہ ہی حدیث پاک میں کہیں ممانعت ہے، اور نہ ہی اسی طریقے سے کسی بڑے فقیہ، عالم، مجتہد یا کسی بزرگ سے حرام ہونے کی کوئی بات ملتی ہے۔ جس طریقے سے آپ دوسرے مہینوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، آپ اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ سوال جو لوگوں کے پاس آ رہا ہے اور جو اس کی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ غم کا مہینہ ہے اور غم کے مہینے میں ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ غم منانے کا جو حکم ہماری شریعت دیتی ہے اور جو طریقہ بتایا ہے شریعت نے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی انتقال کسی کا ہو جائے تو اس پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منایا جائے اور نہ ہی اسی طریقے سے سوگ کیا جائے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، تو شہادت تو ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑا مرتبہ ہے، اس پر ہمیں غم منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شہیدوں کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا رکھا ہے۔ اور شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسے ہم غم کا مہینہ نہ سمجھیں، اسے ماتم اور سوگ کا مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ مہینہ بھی حرمت والا، عزت والا اور پاکیزہ مہینہ ہے۔ تو اپنی بیوی سے محرم میں بھی ہم بستری کر سکتے ہیں، آپ کا دل جب بھی کہے آپ کر سکتے ہیں۔ بس کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ دن ایسے ہیں جن میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کون سے دن ہیں، کون سے اوقات ہیں، آپ ان کو بھی سماعت کر لیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر بیوی حیض کے حالت میں ہو تو حیض کے حالت میں ہم بستری کرنا یہ ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ اسی طریقے سے حیض کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ عورتوں کو جو ہر مہینہ خون آتا ہے آگے کے مقام سے، اسے حیض کہا جاتا ہے، جسے پیریڈ وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ تو پیریڈ کے ٹائم پہ بیوی سے ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر عورت نفاس کی حالت میں ہو کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے۔ اب نفاس کا جو خون ہے ہو سکتا ہے کہ 1 دن بھی ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن سے پہلے یہ ختم ہو سکتا ہے، اور 40 دن کے بعد اگر آتا ہے تو وہ بیماری کا خون ہوگا، اور 40 دن کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یہ جائز ہو جائے گا، اگرچہ خون آتا ہی رہے۔ لیکن اگر 40 دن سے پہلے، جیسے کہ 10 دن، 15 دن، 5 دن میں ہی اگر خون آنا بند ہو گیا بچے کے پیدا ہونے کے بعد، تو بھی ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے تیسری صورت یہ ہے کہ جب عورت روزے کی حالت میں ہو، فرض روزے خاص طور پر، تو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے، گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر احرام کی حالت میں ہو تو احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ 4 موقع چھوڑ کر کے بقیہ اور بھی جو صورتیں ہیں، جو مہینے ہیں، جو چاند ہیں، سب میں بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ اس میں شریعت نے ہمارے کوئی منع نہیں کیا ہے، اور ایسی چیز جسے ہماری شریعت نے منع نہ کیا ہو اپنے اوپر لاگو کرنا، اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ بھی ایک بڑا گناہ کا کام ہے۔ لہٰذا جو چیزیں شریعت ہماری منع نہیں کرتی جن چیزوں کے بارے میں، یا جن چیزوں سے آپ کو نہیں روکتی ہے، آپ ان چیزوں کو رکنے کے لیے اپنے اوپر لازم نہ کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔